قابل تقریم محترم الحاج ملک شفیق الرحمان عوام صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع حافظ آباد محترم سید محمد ایوب صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع حافظ آباد، آج کے اس پروگرام میں موجود ارباب دانش، پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن، منہاج التبلیغ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی عفت ماؤ بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے پورے ہاؤس کو حجت المحدثین، امت مسلمہ کی نیا کے ناخدا، دین کے رہبروں کے رہبر، اس امت کا مستقبل، نائب رسول شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 74ویں سالگرہ مبارک ہو۔ آپ میرے لیے کھڑے ہوتے رہے، میں چاہوں گا کہ اس کے لیے کھڑے ہوں تاکہ کہیں کھڑا لکھا جائے۔ یہ ذرا بچوں کو، جس کے پاس بھی بچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑوں پر سوال ہوتا ہے کہ ان کے بیٹھے ہوئے اگر آپ کی مجلس کو کوئی خراب کر جائے تو سوال بچوں پہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے۔ شاندار پروگرام، پروگرام تقریب جو پاکستان عوامی تحریک ضلع حافظ آباد نے منعقد کی، جتنا وقت میسر ہے اس میں میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو مجھے کوئی تقریر آئی نہیں ہے، اس لیے کہ منہاج القرآن والے نہ تو پیسے لینے آتے ہیں نہ پیسے لے کے آتے ہیں، اور کوئی وصف ہے یا نہیں ہے طاہر القادری کا، کم از کم اس نے میرے جیسے حقیر آدمی کا ہاتھ یہاں سے اٹھا کر ادھر کر دیا۔ پندرہ 20 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ 11 بجے میں اپنی 18 منٹ رہ گئی۔ انسان ہے اشرف المخلوقات، کیا ہے؟ پھر بولیے، آپ پتہ نہیں گفٹ لے کے آئے ہیں ان کے لیے کہ نہیں، لیکن ان کی طرف سے گفٹ لے کے جائیں۔ انسان ہے اشرف المخلوق، کہتے ہیں اسے جسے رب نے خلق کیا ہو، جسے رب نے خلق کیا وہ مخلوق ہے نہیں، اور ان ساری مخلوقات میں سے انسان اشرف۔ اب میں تھوڑی سی مخلوقات گنتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، ہوا اللہ کی مخلوق، سورج چاند اللہ کی، اور آپ اس سے
وہ کون سا انسان ہے جو سب سے اشرف ہے؟ ہاتھ لگائے اپنے آپ کو ذرا۔ وہ جو سیٹھ ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ محمد کے شیر ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جگانے کے لیے شیخ الاسلام آئے گا، میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری کیا تعلیم ہے؟ آپ ہیں انسان، اور انسان ہے ہر مخلوق سے بلند آواز سے، زمین سے افضل تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ گیا، چاند سے افضل آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا، اور اگر میں کہوں کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر بھی آپ جنات سے بھی آپ اس سے آگے بڑھے، ملائکہ نوری مخلوق اس سے بھی آپ اس سے آگے بڑھے، پورے جس کی چاہت میں تمہاری جبینیں زمینوں پہ جاتی ہیں کہ کہیں 70 مل جائے، کسی کو 10 مل جائے، کسی کو 12 مل جائے، پورے بھی اللہ کی مخلوق۔ اے اشرف المخلوقات، اگر واقعی تیرا ذہن مانتا ہے کہ تو اشرف ہے تو پھر ساری مخلوقات سے افضل ہے، اشرف ہے، اور اگر تو اشرف ہے تو اپنے سے کمتر چیز کی طرح تیرے اوپر جیس بڑھتی نہیں ہے، پھر سجدے رکوع قیام اللہ اللہ اس لیے لگا کہ جنت میں ٹھکانا ہو، پورے میں استعمال کرے، وہ تو پہلے ہی اسے افضل ہے، تلاش کر اس کی۔ اس کی تلاش کر جس نے تجھے ان ساری مخلوقات پہ شرف دے دیا ہے۔ یہ جبین نیاز حوروں کی تلاش کرنے کی بنی، یہ دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے حصول کے لیے نہیں بنی۔ ڈاکٹر راہل گاندھی کا پیغام یہ ہے کہ لوگ ریکگنائز کرو اپنے آپ کو، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ رب نے جسے کیا ہے آپ اس سے اشرف ہیں، ان کے پیچھے مارے مارے نہ پھرو۔ چینج آف مائنڈ سیٹ یہ کوئی نہیں کرتا، تمہیں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتانے والے ملیں گے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز میں وہ بندے ملیں گے، سیاست کیسے کرنی ہے اس کے راہبر ملیں گے، لیکن وہ نہیں ملے گا۔ میں بات پاکستان کی نہیں کر رہا، میں روئے زمین کی کر رہا ہوں، وہ نہیں ملے گا سوائے ڈاکٹر راہل گاندھی کے کہ تمہارا عزم، تمہاری سوچ اتنی بلند کر دے کہ حوریں بھی پریشان ہوں، یہ ہماری طرف بھی نہیں تکتے۔ اس افکار کی بلندی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر کا، ڈاکٹر محمد طاہر کا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، فرشتے کہنے لگے تو ایسے کو پیدا کرنے لگا ہے مولا جو زمین میں فساد انگیزی اور قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں کرے گا۔ میاں صاحب، اللہ نے پورے قرآن میں یہ وضاحت نہیں دی کہ جسے میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی یہ حضرت انسان، یہ خون نہیں بہائے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، کسی کی جان نہیں لے گا،
وضاحت نہیں کی اور فرشتوں کے اعتراض کو رد بھی کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے یہ جوہر اس میں رکھنا تھا کہ یہ جان دے بھی سکے. توجہ ہے سب کی؟ یہ جان دے بھی سکے, یہ جان لے بھی سکے, خون کی بہتی ہوئی ندیاں دیکھ کے اس کے باعث استقلال میں لرزش نہ آئے. یہ 6 ماہ کا اٹھا کر پینے کا ہے اور اس کی رگوں سے خون لگ رہا ہو, یہ تب بھی پیچھے نہ ہٹے. یہ جوہر رکھوں گا اس کے اندر کہ یہ جان دے بھی سکے, لے بھی سکے. تمہارا آزمائش کیا ہے؟ فرمایا آزمائش اس جوہر کے استعمال کی ہے. اگر جوہر اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی کا خون کرے گا, اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی کا خون کرے گا تو یزید کہلائے گا, اور کوئی امت کو بچانے کے لیے جان دے گا حسین کہلائے گا. فرق جوہر کا نہیں ہے حافظ آباد کے واسیوں, فرق جوہر کا نہیں. جوہر یزید کی طرح بھی وہی ہے, جوہر حسین کی طرح بھی وہی ہے, جوہر علی اکبر بھی وہی ہے, جوہر شیبہ بھی وہی ہے. شیبہ جوہر استعمال کر رہا ہے دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے, اور علی اکبر جوہر کا استعمال کر رہا ہے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دینے. آج دنیا کے اندر بڑی جماعتیں, بڑے سردار, بڑے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے. لوگوں تم 70 سال سے مداریوں کی مداری دیکھ کے تھکے نہیں. کوئی مداری آ کے ڈگڈگی بجاتا ہے مذہب کی, کوئی سیاست کی, کوئی مرد اور نسل کی, کوئی علاقت کی, کوئی زبان کی. صرف ایک ہے ڈاکٹر طاہر القادری, وہ ڈگڈگی وہ نہیں بجاتا جو عوام کو سمجھ آئے, وہ راگ الاپتا ہے جو مکینے گنبد خضرا. آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سالگرہ ہے, زمانہ ان کے سامنے بھی اس کا دوا جا رہا ہے. میں بتانے لگا تھا حضرت آدم کو پیدا کرتے وقت جب فرشتوں نے اعتراض کیا, رب نے اعتراض رد نہ کیا, آدم علیہ السلام کو بنا دیا, اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے وہ ساری چیزیں, بہت توجہ کے ساتھ جتنے علم والے لوگ بیٹھے ہیں, وہ ساری چیزیں جو کن سے بنی ہوئی تھی, لفظ بولیے میرے ساتھ, وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن, کن کی جتنی پیداوار تھی وہ ساری ڈسپلے کر کے کن کی پیداوار میں سے ایک مخلوق فرشتوں سے فرمایا, ان ساری چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. فرشتے عاجز آ گئے, کہنے لگے مولا ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں. پھر رب متوجہ ہوا اس کی طرف جو کن کی پیداوار نہیں رب کے ہاتھوں کا چاہتا ہے. فرمایا آدم جی مولا, فرمایا ان ساری چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتا دو. قرآن کے الفاظ ہیں ہم بے ان کو بتا دے جنہیں نہیں آتا. آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام جب فرشتوں کو بتا دیا, فرشتوں کو تب سمجھ آئی کہ رب کی خلافت کے لیے علی چھپا, اللہ کی 2IC بننے کے لیے ایلیجبلٹی عبادت کا انبار نہیں, علم کی دستار ہے. جس کے سر پہ علم کی دستار ہوگی وہ رب کا خلیفہ کہے گا. اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی سپرمیسی ثابت ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اے فرشتوں اس کے علم میں اس کے سامنے گر پڑو اور سجدہ کر دو. سارے گر پڑے, کہیں سے بولو, یہ امام
فرمایا سارے دن پڑھو. فرشتے کہاں پر ہیں؟ سجدے میں، یعنی کل عبادت سجدہ ریز ہے. کس کے سامنے؟ کل علم کے سامنے. جیسے ہی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدے میں تھے. یہ منظر دیکھا کسی شاعر نے. اس شاعر کو کسی نے خوش ہو کے کہا تو فرشتہ ہی لگتا ہے. اس کے اندر کا انسان جاگ پڑا. اس نے کہا نہیں، مجھے فرشتہ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کہتا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. وہ جو مسجود ملائک انسان ہے، اس کا آج کی تاریخ کے نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. دنیا عرب کی ہو، عجب کی ہو، جامعہ ناصر کی ہو، مدینہ یونیورسٹی کی ہو، ڈی سی واشنگٹن ہو، ٹوکیو جاپان ہو، افریقہ ہو یا امریکہ ہو، ہر اہل علم اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے مربع نہیں مانگتا، وزارت نہیں مانگتا. اہل علم شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث، شیوخ الفقہ، جس بھی مسلک کا ہو، جس بھی رنگ کا ہو، جس بھی نسل کا ہو، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے بیٹھ کے کہتا ہے طاہر القادری علم کے چند موتی مجھے بھی دے دیجیے. ڈاکٹر طاہر القادری کسینے کی لگے، اس نے علم کی مختلف تقسیم کی ہے کہ آج دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری قرآن پڑھے تو اس جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ حدیث کی طرف چل پڑے تو پھر قرآنی انسائکلوپیڈیا اور حدیث کا انسائکلوپیڈیا 7 جلدوں میں لکھ دے. اگر یہ چلتا ہوا اس کا علم کسی عدالت میں چلا جائے، بس آخری بات کر کے ختم. اس کا علم چل کے کسی عدالت میں پہنچے. سال ہو 1984، پاکستان کے عالم کے اندر شک نہ تھی کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. لوگوں مداریوں سے بچ جاؤ جو بچ سکتے ہو. تم لوگوں کے جذباتی نعرے سن کے، لوگوں کی وضع قطع قسم دیکھ کے تم وہیں بیٹھ جاتے ہو، لگتا ہے بڑا نیک آدمی ہے. 1984 آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل نہ تھا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. ایک کیس عدالت میں گیا، عدالت نے شریعہ کورٹ سے رابطہ کیا کہ کیا سزا ہونی چاہیے گستاخ رسول کی. انہوں نے کہا پاکستان کا یہ چپ ہے، ہم کیا کریں. پورے پاکستان میں علماء کو دعوت دی گئی کہ آؤ عدالت کے میز پر اور آ کے بتاؤ کہ سزا کیا ہونی چاہیے. علماء گئے، اپنی اپنی تقریریں کی. ججز نے کہا تقریروں سے کام نہیں چلے گا، کوئی قرآن پڑھو، کوئی قرآن پڑھو. اور یہ قرآن تراویح میں نہیں پڑھنا تھا، گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اس کے متعلق پڑھنا. جب سارے چپ کر گئے، پھر عدالت کی میز سے اس طرف حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نظمی بیٹھے تھے. ان کی نگاہ 33 برس کے طاہر القادری میں پڑی. کہا طاہر القادری آج اس امت کو ضرورت پڑ گئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے. 33 برس کے ڈاکٹر طاہر القادری، 74 برس کے نہیں، 33 برس کے طاہر القادری کی بات کر رہا ہوں. جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے. 74 برس کے طاہر القادری کی تو بلائیں سارے لیتے ہیں. میں بات تب کی کر رہا ہوں جب ریش ہمارے اور سامنے کے بعد سفید نہ تھا. طاہر القادری صاحب عدالت میں گئے، تلاوت سے آغاز ہوا. انہوں نے کہا طاہر القادری صاحب دلائل دینا شروع کریں. 6 گھنٹے طاہر القادری صاحب میز کی عدالت میں قرآن کے دلائل کے انبار بنا دیے. عدالت کہنے لگی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. فرمایا طاہر القادری کے دلائل ختم نہیں.
پھر آغاز ہوا. شیخ الاسلام نے 6 گھنٹے، تم 2 گھنٹے بیٹھ کے اکتاہٹ کا شکار ہو، طاہر القادری 6 گھنٹے قرآن کے دلائل دے کے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. اگر کسی نے موازنہ کرنا ہے ذرا سوچ کے آئے موازنہ کس سے کرنا ہے. دوسرے دن 6 گھنٹے پھر دلائل دیے. عدالت نے کہا ٹائم ختم ہو گیا. فرمایا میرے دلائل ختم نہیں ہوئے. تیسرا دن پھر 6 گھنٹے کے دلائل، قرآن، حدیث، ورلڈ ہسٹری، اسلامک ہسٹری، آئینہ کے اخبار، مجتہدین کے اخبار، 18 گھنٹے کے دلائل کے بعد طاہر القادری نے نچوڑ نکال کے دیا کہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. 18 گھنٹے کے دلائل سن کے اس طرف بیٹھے ہوئے ججز کھڑے ہو کے کہنے لگے طاہر القادری تجھے ثبوت ہے امت کا بڑا کاٹ دیا. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. یہ کسی جماعت کے دھرنے کا نتیجہ نہیں، کسی مسلک کے مولوی کی گالیوں کا نتیجہ نہیں، منبر پہ جھوم جھوم کے نوٹوں کی خاطر تقریروں کا نتیجہ نہیں. یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے جس کے ساتھ ہم جینا بھی چاہتے ہیں، مرنا بھی چاہتے ہیں، قبر بھی اس کے ساتھ، حشر بھی اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ تاجدار انبیاء کا نائب ہے. اور نائب رسول عمل میں بعد میں ہوتا ہے، علم میں پہلے ہوتا ہے. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. یہ کسی کے دھرنے کا نتیجہ نہیں، لوگوں کو گالیاں دینے کا نتیجہ نہیں. اہلیان حافظ آباد جو شخص گالی دے، جس نے جیسے لکھنا ہے لکھ لے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ اس کے منہ پہ کہتے ہیں آپ عالم نہیں. میرے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ لوگوں گالی تب آتی ہے جب دلائل ختم ہو جائیں، اور جس کے دلائل ختم نہ ہوتے ہوں وہ گالی نہیں دیتا. قوم گالی دینے والوں کو سمجھتی ہے کہ انہیں آنکھوں پہ بٹھا لیں، اپنے سر پہ بٹھا لیں. اگر گالیاں دینے والے رہبر ہوں گے تو پھر وہی کچھ ملے گا. اور اگر رہبر کی نہیں ماننا چاہتے ہیں یہ رہبر ماننا چاہتا ہے، ان کے اخلاص کے کیا کہنے ہیں. آخری بات کر کے ختم کر دوں تاکہ میاں صاحب بھی خوش ہو جائیں کہ نجم صاحب نے کیا حوالہ دے دیا. اخلاص، اس کے اخلاص کا حال یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت خرید نہیں سکی اور زمانے کا جبر جھکا نہیں سکا. 2014 دھرنا ہونے والا تھا، تیاریاں تھیں، حکومت کی چولیں ہل رہی تھیں، انہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. انہوں نے ایک بندہ بھیجا جو بندے اور اداروں کی خریداری کا ماہر تھا. بندوں اور اداروں کی خریداری کا، وہ جس کے گھر پہ گیا گھر خریدا گیا، جس کے گھر گیا گھر خریدا گیا. نام آپ سب کو سمجھ آ گئی ہو. وہ آیا ماڈل ٹاؤن، شیخ الاسلام اندر بیٹھے تھے. یہ وہ دن تھے جب ہم پاکستان کے نہیں دنیا کے نیوز چینلز کے مائک منتظر ہوتے تھے. طاہر القادری اب کیا کہیں گے، اب کیا کہیں گے، اب کیا کہیں گے. وہ شخص آیا، شیخ الاسلام کو اندر پیغام پہنچا کہ فلاں شخص ملاقات کے لیے آیا. شیخ الاسلام وہاں سے اٹھے، اس کو کہا کہ اس کو کہو کہ آج میں مل نہیں سکتا. جب وہ چلا گیا، شیخ الاسلام آئے مائک پر، دنیا نے اسے دیکھا ہے، دنیا میں نشر ہوئی ہے یہ بات، آج بھی ویڈیو موجود ہے. شیخ الاسلام نے آگے کہا محترم، اس کا نام لے کے تم غلط وقت پہ مجھ سے ملنے آگے ہو، میں بڑا مہمان نواز ہوں، لیکن تیری مشہوری اور طرح کی ہے. تو جس کی تحریر پہ قدم رکھ دے اس کی بھی خراب کر دیتا.
اس لیے میں تجھے اپنی دہلیز پار کرنے نہیں دوں گا۔ یہ بات کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کبھی مناسب وقت ہو پھر آنا، پھر طاہر القادری کی مہمان نوازی انجوائے کرنا۔ یہ کہنے کے بعد میرے شیخ نے جو بات کہی وہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، شیخ الاسلام نے فرمایا اس کا نام لے کے کہ تیری دولت کی ہنسی ہے کیا؟ وہ جو نعرے مل چکا تھا، بڑے بڑے منظر مل چکا تھا، تو میں تیری دولت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر دنیا کے دولت دنیا کے یار اکٹھے ہو کے دنیا کی کوئی دولت آ جائے اور وہ چاہے کہ میں نے طاہر القادری کو خریدنا ہے، میں طاہر القادری نہیں، آپ نے پایا پاؤں ایسے لگا کے کہا دنیا کی ساری دولت مل کے طاہر القادری کا ایک جوتا نہیں خرید سکتی، کیا وہ سن لیں یہی میرے قائد کی شناخت ہے۔ جب تک طاہر القادری نے کہا دنیا کی ساری طاہر القادری کا ایک جوتا کیوں نہیں خرید سکتی؟ اس لیے کہ وہ غوث اعظم کے در کا فقیر ہے۔